دوستو، جب زندگی کے گھٹن زدہ ماحول اور سسرال کے تانوں سے تنگ آ کر ایک لڑکی اپنے حقوق اور آزادی کی خاطر قدم باہر نکالتی ہے تو قسمت اسے زندگی کے ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ہر قدم پر ایک نیا امتحان ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے 25 سالہ پلوشا کی، جو پشاور کی ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ سسرال کی بندشوں سے باغی ہو کر جب وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے سیلاب زدہ علاقوں میں ایک NGO کے ساتھ کام کرنے پہنچتی ہے تو جینز شرٹ کا جدید لبادہ اور اس کی خوبصورتی وہاں کے مردوں کو اس کا دیوانہ بنا دیتی ہے۔ لیکن کہانی میں اصل سسپینس اس وقت آتا ہے جب رات کے اندھیرے میں ایک سنسان کچے راستے پر اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ آخر اس خوفناک رات پلوشا کی ملاقات کن لوگوں سے ہوئی، اور اب سیلاب زدہ گاؤں میں امدادی سامان کی تقسیم کے دوران جہاں سارا عملہ موجود ہے، پلوشا کی زندگی کیا نیا موڑ لینے والی ہے؟ دل تھام کر بیٹھیے اور سنیے سسپینس اور تھرلر سے بھرپور یہ مکمل کہانی۔ میرا نام پلوشا ہے، میری عمر اس وقت 25 سال ہے۔ میں پشاور کی ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا قد 4 فٹ 10 انچ ہے اور رنگ دودھ کی طرح گوری ہے، اور میں اس وقت بھی کافی پرکشش جسم کی مالک ہوں۔ میری شادی 19 سال کی عمر میں اپنی پھپھو کے بیٹے اسفند یار سے ہو گئی، جو سرکاری جاب کرتا ہے، لیکن یہ مڈل کلاس فیملی ہے، اس لیے شادی کے بعد میرے باپ کے گھر والے مزے ختم ہو گئے۔ نہ میں یہاں اپنی خواہش کے مطابق پینٹ شرٹ پہن سکتی ہوں، اور نہ میرے شوہر کی گاڑی ہے کہ میں اپنا ڈرائیونگ کا شوق پورا کر سکوں۔ شادی کے 1 سال بعد ہی میری ساس کی باتیں بھی شروع ہو گئی کہ لڑکی ہمیں بچہ نہیں دے سکتی، اور شادی کے 1 سال بعد ہی اسفند یار مجھ سے ہفتے میں 1 مرتبہ ہی ملتا تھا۔ 3 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ اس کے بعد اسفند یار ہمارے پاس آنے سے بھی کتراتے تھے، اور میں اسی وجہ سے ڈسٹرب رہنے لگی تھی۔ اگلے 2 سالوں میں میری ساس اور میری نندو کے تانے مجھے باغی بنا گئے، سو میں نے اسفند یار سے شکوے شروع کر دیے اور پھر اسے اپنا فائنل فیصلہ بتا دیا کہ مجھے رکھنا ہے تو الگ گھر میں رکھو، ورنہ مجھے طلاق دے دو۔ اس پر اسفند یار خاصا پریشان رہنے لگا، اور چند دنوں بعد ہی مجھے آ کر کہا کہ میں نے ایک NGO میں آپ کی بات کر لی ہے۔ وہ NGO اور ڈیرہ اسماعیل خان کے سیلاب زدہ علاقوں میں کام کر رہی ہے۔ آپ صرف 3 مہینے وہاں لگا لو تاکہ میں سارا سسٹم سیٹ کر لوں اور اپنے الگ گھر کا انتظام بھی کر لوں۔ میں شادی سے پہلے ایک NGO میں کچھ کام کر چکی تھی، سو اگلے 3 دن بعد 6 ستمبر 2022 کو پشاور سے ڈیرہ اسماعیل خان جا رہی تھی۔ مجھے آزادی کی فضا میں آنے کا موقع مل گیا تھا، ورنہ تو اس گھر میں شاکدار ماحول میں اب میرا سانس اکھڑنے لگے تھے۔ یہاں آتے وقت میں اپنے ساتھ اپنا پسندیدہ لباس پینٹ شرٹ لائی تھی، اور آفس جوائننگ کے پہلے ہی دن جینز اور شرٹ پہن کے آئی تھی۔ آفس کے 45 سال کا سر میرا دیوانہ ہو گیا، اور اگلے 2 روز میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے لیے گاڑی کا بول دیا ہے ہیڈ آفس کو، جو بہت جلد آپ کو مل جائے گی۔ تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ سیلاب زدہ علاقوں کے سروے کے لیے جاتے تو سر مجھے اپنی گاڑی میں لے جاتے۔ میری شادی کو اس وقت 3 سال ہو گئے تھے اور میں اس وقت 22 سال کی تھی۔ میں نے آفس کے ایک لڑکے شہزاد سے تھوڑی بات چیت شروع کر دی تھی۔ شہزاد کا قد 6 فٹ سے زیادہ تھا اور کافی خوبصورت تھا۔ یہاں آغاز ہوئے مجھے 15 دن ہو گئے تھے جب سر نے مجھے اپنے آفس میں بلا کر گاڑی کی چابی دی، اور ساتھ مجھے آج رات کے شہر کے ایک معروف ہوٹل میں کھانے کی دعوت دی۔ تو میں نے سر کو محبت سے اوکے کر دیا۔ آج میں نے ایک گاؤں کی خواتین کے مکمل لسٹ اور ڈیٹا جمع کرنا تھا، اور گاؤں جا کر ایک عورت سے سب کے ID کارڈ لے کر آنے تھے۔ پہلے تو سر نے کہا کہ آپ اور میں ایک ساتھ چلتے ہیں، چلو تھوڑی گپ شپ بھی لگی رہے گی۔ پھر جب میں گاڑی نکالنے لگی تو سر کے گھر سے کال آ گئی تھی کہ ان کے بیٹے کا حادثہ ہو گیا ہے، تو سر مجھے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ آفس میں سے کسی لڑکی کو ساتھ لیتی جا۔ میں نے آفس کی ایک لڑکی کو ساتھ چلنے کا کہا تو وہ منہ بنا کر چلی گئی۔ صاحب کی مجھ پر شفقت کسی لڑکی کو اچھی نہیں لگتی تھی، سو میں گاڑی لے کر اپنے کوارٹر میں آ گئی۔ یہاں ایک خالہ میرے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے کوارٹر میں آ کر شاور لی اور بلیک جینز کے اوپر ہاف بازو والی پنک ٹی شرٹ پہنی اور چشمہ لگا کر گاڑی لے کر نکل گئی۔ یہاں پر کسی کو علم نہیں تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، بلکہ شہزاد کی اداؤں سے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کا سوچ رہا ہے، اور میں نے بھی کسی کو بتانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی کہ میں شادی شدہ ہوں۔ ویسے بھی یہ نام کی ہی شادی تھی۔ میں اپنے کوارٹر سے 3 بجے نکلی تھی، اور جس گاؤں میں مجھے جانا تھا وہ شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، جس میں 24 کلومیٹر پختہ سڑک اور باقی 11 کلومیٹر کچا اور گندا راستہ تھا، جس میں خصوصاً سیلاب کے بعد کھائیاں بن گئی تھیں۔ میں ابھی راستے میں تھی کہ سر کی کال آئی،
اور انہوں نے پوچھا تو میں نے بتایا کہ کوارٹر والی خالہ کو لے کر جا رہی ہوں، جس پر وہ مطمئن ہو گئے۔ اگر میں بتاتی کہ اکیلی جا رہی ہوں تو شاید وہ واپس بلا لیتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بچے کے ساتھ ہاسپٹل میں ہوں، اس لیے آج کے کھانے کا پروگرام کینسل کرتے ہیں اور کل شام کو دریا کی طرف بڑا پروگرام بنائیں گے۔ تو میں نے اسے اوکے کہہ دیا۔ میں 5 بجے گاؤں پہنچ گئی۔ موسم خاصا گرم اور حبس زدہ تھا اور مجھے کام ختم کرتے کرتے شام ہو گئی، اور جب میں واپسی کے لیے گاڑی میں بیٹھی تو اتنا اندھیرا چھا گیا تھا کہ مجھے گاڑی کی لائٹس جلانی پڑی۔ میں نے ایک مست سا گانا لگایا اور اس کچے راستے پر آہستہ سے مین روڈ کی طرف جانے لگی۔ میں نے مین روڈ تک کا تقریباً آدھا سفر طے کر لیا تھا جب گاڑی اچانک بند ہو گئی۔ میں نے لاکھ جتن کیے لیکن گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ یہاں پر موبائل سروس دستیاب نہیں ہوتی تھی جب تک کہ مین روڈ تک پہنچ جاتی۔ مجھے گاڑی چلانے کے علاوہ اس کی اور کوئی معلومات نہیں تھی۔ پھر بھی میں بونٹ کھول کر اس کو دیکھتی رہی، بیٹری کے ٹرمینل بھی چیک کیے اور ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ میں نے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا لیکن کہیں سے نہ تو کوئی روشنی نظر آتی تھی اور نہ کوئی آواز۔ ہر طرف مکمل سناٹا اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گاڑی کے ڈیم لائٹس جل رہی تھی اور میں ان کے سامنے گاڑی سے 10 فٹ کے فاصلے پر کھڑی جائزہ لے رہی تھی کیا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور اسی دوران قریب کی جھاڑیوں سے کسی جانور کی خوفناک اور بھاری آواز ابھری۔ پہلے تو میں ساکت کھڑی رہی اور پھر میں گاڑی کی طرف بھاگی اور اس کے اندر بیٹھ کر دروازہ لاک کر دیا۔ میرا خوف سے برا حال ہو رہا تھا۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو اس پر ایمرجنسی کالز اونلی کا آپشن تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ رات کے 9 بجنے والے تھے جب سامنے سے ایک انسان آتا دکھائی دیا جو رفتہ رفتہ گاڑی کے قریب آ رہا تھا۔ یہ تقریباً 6.5 فٹ کا آدمی تھا جس نے میلی سفید قمیض اور ویسی میلی سفید دھوتی باندھی ہوئی تھی۔ سر پر بھی سفید پگڑی تھی اور اس نے ایک شاپر اٹھایا ہوا تھا۔ وہ حیرت سے گاڑی دیکھتا قریب آ رہا تھا۔ پھر میں جلدی سے گاڑی سے نکل کر اس کے سامنے آ گئی اور جلدی سے بولی کہ چچا، میں NGO سے ہوں اور آپ کے گاؤں آئی تھی اور واپسی پر گاڑی خراب ہو گئی۔ چاچا خاموشی اور حیرت سے میرا چہرہ دیکھتا رہا، پھر صرف ایک لفظ بولا، اچھا، اور وہ پھر خاموش ہو گیا اور اپنی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کا خاموش انداز، چھوٹے کمزور چہرے پر بڑی مونچھیں اور گہری سیاہ رنگت سے مجھے خوف آنے لگا تھا۔ وہ کافی دیر خاموشی کے بعد بولا، یہاں بہت سے گیدڑ اور سور ہیں، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ اس کے گھر کا سن کر میری کچھ تسلی ہوئی کہ چلو کوئی عورتیں بھی ہوں گی اور میں یہاں سے اس کے گھر میں محفوظ رہوں گی۔ ویسے بھی میں اس گرمی میں گاڑی کے اندر شیشے بند کر کے نہیں بیٹھ سکتی تھی، اور بیٹھ بھی جاتی تو محفوظ بالکل بھی نہیں تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے میں خود ایک خطرناک جانور دیکھ چکی تھی۔ میں گاڑی سے اپنا ہینڈ بیگ اور موبائل اٹھا کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ تھوڑی دیر اس گاؤں والے راستے پر چلتے ہوئے دائیں جانب ایک پگ ڈنڈی پر چلنے لگا۔ وہ خاموشی سے چلتے جا رہا تھا اور میں اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ ایک جگہ میں نے موبائل کی ٹارچ روشنی کی تو اس نے جلدی سے کہا، اس کو بند کرو۔ میں نے فوراً ٹارچ آف کر دی اور اس گپ اندھیرے راستے کے پیچھے خاموشی سے چلتی رہی، اور آدھے گھنٹے بعد درختوں کے ایک چھوٹے سے جھنڈ کے پاس ایک کچے مکان کے دروازے پر رک کر اس نے دروازے کی کنڈی کھولی۔ یہ 2 پٹ والا لکڑی کا دروازہ تھا جس کے ایک پٹ کے ساتھ زنجیر والی کنڈی لگی تھی۔ 4 فٹ کی اس چھوٹی 4 دیواری والے مکان میں گپ اندھیرا تھا اور یہاں کسی کی موجودگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ ایک اکیلے کچے کمرے کی طرف گیا جو ایک کونے میں بنا ہوا تھا۔ اس نے جیب سے چابی نکالی اور لاک کھول کر اس دروازے کے دونوں پٹ کو کھولتا اندر چلا گیا، اور چند لمحوں بعد اس چھوٹے کچے کمرے میں آنکھوں کو چبھتی تیز روشنی پھیل گئی۔ کمرے میں ایک سائڈ پر موٹی سخت بان سے بنی ایک پرانی چارپائی پڑی تھی جس پر ایک چھوٹا میلا تکیا پڑا تھا، جبکہ دوسری سائڈ پر شاید گندم کے کچھ تھیلے اور برتن بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے گلا صاف کرتے پوچھا، چچا آپ کے گھر کوئی نہیں رہتا؟ تو وہ کچھ دیر خاموشی کے بعد بولا، میری زال مر گئی ہے، 10 سال تھی گئے ہوٹ۔ میں کچھ سمجھ گئی تھی کہ اس کی وائف 10 سال پہلے فوت ہو گئی تھی۔ میرے لیے سرائکی سمجھنا کچھ اس لیے بھی آسان تھا کہ پشاور میں ہمارے بہت سے محلے دار ہندو کو بولتے تھے۔ میں کمرے سے باہر دروازے کے پاس کھڑی آئینے والی گھڑیوں کے بارے میں سوچ رہی تھی اور آس پاس کے ماحول کا جائزہ لے رہی تھی کہ چچا نے کہا کہ آجو کھانا کھا لو، تو میں کمرے میں اندر گئی اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ چاچا نے برتنوں میں سے ایک بڑی پلیٹ اٹھائی اور ایک لائے گئے شاپر سے پکے ہوئے چاول نکالے اور شاپر پلیٹ میں ڈالا اور پلیٹ میرے ساتھ چارپائی پر رکھ کر
शॉपर बाहर फेंका और मेरे साथ चारपाई पर बैठते हुए प्लेट मेरी तरफ करके बोले, खाओ। मैं सर झुकाए खामोश बैठी थी और मेरा खाने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, खासकर इस माहौल में ये खाना। चाचा ने दूसरी बार मेरा हाथ प्लेट की तरफ किया और खाने का इशारा किया और मेरे इनकार पर वो एक बार फिर अच्छा कहकर चावल खाने लगा। चाचा ने थोड़े से चावल खाए और प्लेट को साइड पर रखकर कपड़े से ढांप दिया और मेरे साथ बैठ गया। काफ़ी देर बातें करने के बाद चाचा ने कहा कि तुम अब सो जाओ और मैं थोड़ा आराम कर लूँ। ये कहकर वो दूसरी चारपाई पर जाकर सो गया। मैं समझ चुकी थी कि मैं अब यहाँ पर फंस चुकी हूँ और अब यहाँ से जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि गाड़ी भी खराब है। अब मैं आंखें बंद करके गहरी सोच में डूब गई। क्या मुझे क्या करना चाहिए? चाचा ने भी आंखें बंद कर ली थी और कुछ देर बाद उसके खराटों की आवाज़ गूंजने लगी थी। काफ़ी देर बाद मैंने आंखें खोलकर दरवाजे से बाहर देखा तो तारीकी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी और आसमान रोशन होना शुरू हो गया था, यानी सुबह हो गई थी। और मैं यहाँ से जाने का सोचने लगी, लेकिन मुझे ये भी इल्म नहीं था कि मेरी गाड़ी किस साइड पर खड़ी है, क्योंकि मैं यहाँ चाचा के साथ अंधेरे में आई थी और मुझे ना तो रास्ते का इल्म था और ना ही गाड़ी की सिमत का। कमरे से बाहर शहर में खासी रोशनी फैल गई थी, लेकिन अभी तक सूरज तुलू होने में अभी शायद 25 या 20 मिनट बाकी थे। मैं चारपाई से उठी और मैंने जल्दी से अपना हैंड बैग और मोबाइल उठाया और मैं रूम से बाहर आ गई और मैं सहन के इस मेन दरवाजे से बाहर निकली और सिमत का तयन करने के लिए इधर देखने लगी कि मुझे किधर जाना है। फिर इसी तरफ मुझे एक हल्के निशान की पगडंडी जाती नजर आई। जिस तरफ से सूरज तुलू हो रहा था मैंने इसी पर चलने का फैसला किया और इसी तरफ चलने लगी। चलते चलते मैं काफ़ी थक चुकी थी तो सोचा कि कुछ वक्त यहाँ बैठकर खुद को रिलैक्स कर लूँ, तो इसलिए मैं एक दरख्त के तने के साथ टेक लगाकर ज़मीन पर बैठ गई। मैंने हैंड बैग से मोबाइल निकालकर देखा तो इस पर सर्विस बिल्कुल नहीं थी। सुबह के 5:15 बज रहे थे। मैंने यहाँ से उठने की कोशिश की कि किसी तरह गाड़ी तक पहुँच जाऊँ और इसी दौरान मेरे कानों में ट्रैक्टर के आने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन उठ गई। मैंने इस तरफ देखने की कोशिश की जिस तरफ से ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही थी। फिर देखा कि ट्रैक्टर यहाँ से खासे फासले पर जा रहा है। मैं इस तक नहीं पहुँच सकती थी क्योंकि मुझसे अब तो चला नहीं जा रहा था और ट्रैक्टर जिस रास्ते पर दूसरी तरफ जा रहा था। फिर अनजाने में मेरा बैग वाला हाथ ऊपर उठ गया और फिर 1-2 सेकंड बाद ही ट्रैक्टर वहीं रुक गया। मैंने इसे रुकता देखकर इस तरफ चलने की कोशिश शुरू कर दी। फिर शायद मेरी तरफ देखकर ट्रैक्टर वाले ने ट्रैक्टर मेरी तरफ मोड़ दिया और ऊंचे ऊंचे टीलों और गड़ों से होता ट्रैक्टर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा तो मैं एक ऊंची जगह पर बैठ गई। 5 या 6 मिनट में ट्रैक्टर मेरे करीब आकर रुक गया और उसका ड्राइवर हैरत से मेरी तरफ देखता ट्रैक्टर से उतरने लगा। दूर से शायद उसने मुझे पैंट शर्ट में देखकर मुझे लड़का समझा था और करीब आने पर जब उसने देखा कि मैं एक फैशनेबल लड़की हूँ और मैं जंगल में क्यों घूम रही हूँ, वो मेरे करीब आया और सराइकी ज़बान में ही पूछा कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने इसे बता दिया कि फलां गांव से जो रास्ता मेन रोड की तरफ जाता है इस पर मेरी गाड़ी खड़ी है, मुझे वहां तक पहुंचा दो। वो इधर उधर देखते हुए फिर बोला, जो खड्डे के साथ सफ़ेद गाड़ी रात से खड़ी है। मैंने जल्दी से इस बात में अपना सर हिला दिया। ट्रैक्टर ड्राइवर जिसकी उम्र 35 साल तक लग रही थी, उसने बोला कि वो गाड़ी मैं रात देख आया था, रास्ते में खड़ी थी, लेकिन वो गाड़ी इस साइड पर है, आप गलत साइड पर जा रही हो। ट्रैक्टर ड्राइवर ने इसी तरफ इशारा किया जिस तरफ से मैं आ रही थी। फिर उसने बोला, चलो आओ मैं तुम्हें वहां पहुंचा देता हूं। और वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक्टर की तरफ ले आया। अब इतने ऊंचे ट्रैक्टर पर चढ़ना मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मैं कभी ट्रैक्टर पर बैठी नहीं थी। जब मैंने 2 बार ट्रैक्टर पर चढ़ने की कोशिश की और मैं चढ़ने में नाकाम रही और तीसरी बार मैं ऊपर सीट तक पहुंच गई और ट्रैक्टर की साइड पर बैठ गई और ड्राइवर दूसरी तरफ से घूमकर अपनी सीट पर आया और उसने ट्रैक्टर चला दिया और नाहमवार रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। और जब वो चचा के मकान के करीब पहुंचा तो ऐसा हुआ कि ट्रैक्टर ड्राइवर ने अपनी एक सफ़ेद चादर मुझे दी कि इसे ओढ़ लो, हमारे इलाके में पैंट शर्ट को अच्छा नहीं समझा जाता। मैंने जल्दी से चादर को इस तरह अपने गिर्द लपेटा कि मेरा सर और आधे चेहरे के साथ मैं सारी इसमें छुप गई। जब ट्रैक्टर चचा के मकान के पास से गुजरा तो मैंने कनकनों के साथ इस मकान में देखा तो चचा इधर उधर देख रहा था। उसने शायद ट्रैक्टर में बैठे हम दोनों को देखा था, लेकिन मेरे पर चादर होने की वजह से पहचान नहीं पाया और ट्रैक्टर उसके घर से आगे निकल गया। यहाँ से कुछ फासले पर जाने के बाद ट्रैक्टर ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरता
एक ऐसे टीले से उतरने लगा जहाँ से दूर मुझे अपनी गाड़ी दिखाई दी और एकदम मैंने चलाकर कहा, वो रही मेरी गाड़ी। ड्राइवर ने बोला, मैं रात इसे देख गया था। और फिर हम गाड़ी के करीब पहुंच गए। ड्राइवर ट्रैक्टर से उतरकर दूसरी साइड से आ गया और मुझे नीचे आने का बोला। मैं सीट से उतरी और अपनी गाड़ी के करीब आ गई तो ड्राइवर मुझे गौर से देखता रहा और फिर बोला, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि लड़की इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज करते उसका शुक्रिया अदा किया और बोली, नज़दीक कोई मिस्त्री मिल सकता है? बोला, गाड़ी तो मैं भी थोड़ा बहुत देख लूँगा और फिर इसे ट्रैक्टर से खींचकर मेन रोड पर मिस्त्री के पास भी पहुँचा दूँगा, लेकिन आप मेरे दिल की बात नहीं समझ रही और आपको देखकर ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैंने सर झुकाए आहिस्ता से बोलना शुरू किया कि मैं आपके दिल की बात समझ रही हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की और आप दिल से कह रहे हैं तो मैं आपके बारे में सोचूंगी। आप अपना नंबर मुझे दे दें, मैं 2-4 दिन में तुम्हें बता दूंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। ड्राइवर ने मुतमिन अंदाज में बोला, तुम पठान लड़की हो और पठान कभी वादा खिलाफी नहीं करते। तुम पठान वाला वादा कर रही हो तो मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। मैंने अपना सर ऊपर उठाया और अपने बाल चेहरे से झटक कर उसकी तरफ देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि एक पठानी का तुमसे वादा रहा कि मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। फिर उसने अपना नंबर बताया जो मैंने उसके नाम मुगल खान पर सेव कर दिया। मैंने गाड़ी के दरवाजे खोले और अपना हैंड बैग इसमें फेंक दिया और मोबाइल भी रख दिया। वो बॉन्ड खोलकर कुछ देर झुका रहा और फिर अपना सर उठाकर बोला, इसका इतना मसला नहीं है, आप अपनी सीट पर बैठे, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। मेरी तो जान में जान आ गई। मैं जल्दी से डगमगाती ड्राइविंग सीट पर आ गई और वो ट्रैक्टर से प्लास लेकर फिर बॉन्ड में झुक गया और फिर आवाज़ दी कि गाड़ी स्टार्ट करो। मैंने जैसे ही सलफ मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई और मेरा दिल खुशी से झूम उठा। वो बॉन्ड बंद करके मेरी साइड पर आया और बातें करता रहा कि मैं आपका इंतज़ार करूँगा और उसने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। मैं आहिस्ता से गाड़ी चलाती मेन रोड की तरफ बढ़ रही थी और फिर एक ख्याल आते ही मैंने अपने मोबाइल फ़ोन को फ्लाइट मोड में लगा दिया। अब मैं ऑफिस के सर और क्वार्टर की खाला के लिए जहन में कहानी बनाने लगी। गाड़ी मेन रोड पर पहुंची तो मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। मैं तकरीबन 10:30 बजे शहर पहुंच गई थी और भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा था। सो मैंने एक मशहूर दुकान के सामने गाड़ी ठहरा दी और वहां से छोले पुलाव का पार्सल पैक ले लिया और क्वार्टर की तरफ जाने से पहले मोबाइल ऑन करके ऑफिस के एक चपरासी को कॉल करके इसे अपने क्वार्टर से ज़रूरी कागजात ले जाने का बोल दिया। अपने क्वार्टर पहुंची तो उसका बाहर से ताला लगा था। मैंने दिल में शुक्र अदा किया और गाड़ी को साइड पर खड़ा करके लॉक खोला और क्वार्टर में चली गई। अगर क्वार्टर में खाला मौजूद होती तो इसे अलग से वजाहतें देनी पड़ती कि मैंने इतनी ज़्यादा देर कहाँ लगा दी। मैं कुछ देर सोफे पर बैठी आंखें बंद करके सुकून लेती रही। इस दौरान ऑफिस का चपरासी आ गया। मैंने गांव से जमा किया गया सारा डेटा उसके हवाले किया और इसे बोला कि साहब के टेबल पर रख दें। फिर मैंने सर को कॉल करके बताया कि रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज ऑफिस नहीं आऊँगी। वो ऊपर से सदके वारी हो रहे थे कि मैं आता हूँ, डॉक्टर के पास चलते हैं। तो मैंने थैंक्स बोला और कॉल बंद कर दी। कॉल बंद करके मैं बाथरूम चली गई और ख़ुद को फ्रेश किया। मैंने अपना लिबास चेंज किया और अपने रूम में आकर छोले चावल का पैकेट खोला और अपनी भूख मिटाई, साथ कोल्ड ड्रिंक भी ली। और इस दौरान खाला भी आ गई। इन्होंने रात घर में न आने का पूछा तो इसे बता दिया कि साइड पर गए थे और मैं सर की गाड़ी में थी जिसका हादसा हुआ और मुझे अंदरूनी चोटें आई हैं और मैं सोने लगी हूँ। आप क्वार्टर को आगे से लॉक करके चली जाएं और शाम को आ जाना। खाला जी बेहतर कहती चली गई और मैं बेड पर लेटकर सो गई। रूम से बाहर बर्तन गिरने की आवाज़ पर मेरी आंख खुल गई और बाहर खासा अंधेरा छा चुका था। मोबाइल उठाकर देखा तो सर की कॉल्स के साथ मेरे शोहर असफंद यार की कॉल्स भी आई हुई थी। मैंने पहले असफंद यार को कॉल करके बताया कि कल रात से सख्त बुखार था, अभी जागी हूँ और बेहतर हूँ। फिर सर को कॉल की तो उसने बताया कि मैं खासा परेशान था और अब आपके क्वार्टर की तरफ आने लगा था। मैंने इसे रोका कि अब बेहतर हूँ और सुबह ऑफिस आऊँगी। फिर मैं उठकर पहले कमरे में कुछ देर चलती रही और फिर बाहर खाला के पास चली गई। खाला खाना तैयार कर रही थी। मैं उनके साथ कुछ देर बैठकर बातें करती रही और फिर बाथरूम में शावर लेने के बाद बाहर आई तो खाला खाना लगाना चाह रही थी, जिसे रोका कि अभी मुझे भूख नहीं है। और फिर मैं खाला को साथ लेकर गाड़ी पर शहर घूमने चली गई। ये एक खूबसूरत शहर है और खुसूसन यहाँ दरियाए सिंध के किनारे बहुत सुकून मिलता है।
تازہ ہوا کے مزے لینے اور آئس کریم کھانے کے بعد ہم رات 12 بجے کوارٹر پر واپس آئے تھے۔ کھانا کھایا اور سو گئے۔ صبح پھر وقت پر آفس چلی گئی، جہاں سر کے ساتھ سارے لڑکے خصوصاً شہزاد میرے لیے پریشان تھا کہ میں کل آفس نہیں آئی تھی۔ دن 12 بجے سر نے کسی کام کے بہانے مجھے اپنے روم میں بلایا اور رات کو باہر کھانا کھانے کا کہا، جس کے جواب میں میں نے اسے 1-2 روز انتظار کا بولا کہ میری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال سر کو میری بات لازمی ماننی تھی۔ پھر اگلے 2 روز بھی گزر گئے اور میری طبیعت بہت بہتر ہو گئی تھی، بلکہ اب میرا بھی دل کرنے لگا تھا کہ کہیں باہر جا کر کھانا کھانا چاہیے۔ شام کے بعد سر مجھے لینے آ گئے تھے۔ میں نے اس روز بھی پینٹ شرٹ پہنی تھی اور تیز خوشبو لگا کر جب میں سر کی گاڑی میں داخل ہوئی تو وہ مجھے دیکھ کر مدہوش سا ہو گیا۔ پھر وہ مجھے دریائے کنارے ایک فاسٹ فوڈ میں لے گیا، جہاں ہم نے اوپن ایریا میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ پھر ہوٹل کا بل پے کر کے سر نے کہا واپس چلتے ہیں، تو میں نے بے دلی سے کہا چلیں، اور بے دلی سے اس کے پیچھے گاڑی تک آ گئی۔ راستے میں وہ مسکرا کر مجھے دیکھتا رہا اور میں سارے راستے اس کی باتوں پر بس ہوں ہاں کرتی رہی۔ صبح ہوئی، میں آفس گئی۔ آفس میں بھی میرا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ چھٹی سے کچھ ٹائم پہلے لمبے شہزاد نے میرے آفس آ کر التجا کی کہ پلیز آج کھانا میرے ساتھ کھا لیں، تو میں نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ شام کے بعد شہزاد موٹر سائیکل لے کر آ گیا اور ایک ہوٹل پر لے گیا۔ کھانے کے بعد اس نے پوچھا کہ سائڈ پر کہیں چلیں۔ میں نے کہا جیسے تمہاری مرضی۔ پھر میں اس کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی۔ اس نے راستے میں اظہار کیا تھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بھی ہلکی سی رضامندی ظاہر کرتے کہا کہ پلیز ایک دوسرے کو دیکھ لیں تو پھر سوچیں گے۔ صبح میں 9 بجے بیدار ہوئی تھی۔ میرے سر میں شدید درد تھا، لیکن میں نہانے اور ناشتے کے بعد ایک ہلکا سا سوٹ پہن کر آفس چلی گئی۔ اگلے 3 دن میں نے اسی بوریت میں گزارے۔ سر جاوید نے میری پریشانی پوچھی تو اسے بتایا کہ میری اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں پشاور جانا چاہتی ہوں۔ تو سر جاوید نے کہا کہ کل اس گاؤں میں ڈسٹریبیوشن کریں گے اور آپ وہاں سے واپسی پر گھر چلی جانا اور اتوار کی شام آ جانا، اور میری دعوت بھی اس روز قبول کر لینا۔ سر جاوید نے اپنے پرس سے 5000 والے 4 نوٹ نکال کر دے دیے اور میں نے انہیں اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ دیے۔ اگلے روز جمعہ کا تھا اور ہم کو صبح جلدی اس گاؤں کے لیے نکلنا تھا۔ سر جاوید کی کال آئی تو میں نے اسے بتایا کہ میں اپنی گاڑی پر نکل رہی ہوں اور واپسی میں وہاں سے سیدھی اپنے گھر پشاور کی طرف نکل جاؤں گی۔ میں نے بیکری سے نیمکو، چپس، کیک، بسکٹ اور جوس کے ساتھ بہت سی چیزوں کے 2 شاپر بھر لیے، کیونکہ گاؤں میں میری پسند کی چیزیں دستیاب نہیں ہوتی تھیں اور واپسی پشاور کا لمبا سفر بھی کرنا تھا۔ میرا سر سے مسلسل رابطہ تھا اور میں نے آفس والی گاڑیوں کو مین روڈ پر پایا۔ امدادی سامان کے ٹرک ہمارے پہنچنے سے پہلے گاؤں پہنچ چکے تھے اور لوگوں کا کافی رش لگا ہوا تھا۔ آج ہمارے آفس کا سارا عملہ یہیں پہنچا ہوا تھا۔ سب نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں سنبھال لیں۔ میں متاثرین کی لسٹ تھامے آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے میں نے اس ہجوم میں آواز لگائی کہ سب ایک لائن بنا لیں۔ ہجوم میں کھڑے سب لوگ خاموشی سے اپنی پوزیشن درست کرنے لگے۔ تو دوستو، ڈیرہ اسماعیل خان کے اس سیلاب زدہ گاؤں میں امدادی سامان کی تقسیم شروع ہو چکی ہے اور پلوشہ ہجوم کو لائن میں کھڑا کر رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اس ہجوم میں گل خان بھی کہیں موجود ہو سکتا ہے، جسے پلوشہ نے پٹھانی کا وعدہ کیا تھا، اور آفس کا سر جاوید بھی وہاں موجود ہے جس نے اسے پشاور جانے کے لیے پیسے دیے ہیں، اور شہزاد بھی جو اس سے شادی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ جب یہ سب راستے ایک ہی جگہ پر آ کر ملیں گے تو پلوشہ کا یہ جھوٹ اور اس کے نام کی شادی کیا رنگ لائے گی؟ کیا پلوشہ کا راز سب کے سامنے فاش ہو جائے گا؟ اس سنسنی خیز کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔